الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال رسول الاعظم صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وقال علیہ الصلاۃ والسلام نظر اللہ امرأً سمع منی شیئا فبلغہ کما سمعہ فرب مبلغ اوعى من سامع او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، وقال علیہ الصلاۃ والسلام من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت پروفیسر سید بدیع الدین صابری صاحب مدت فیضہ، سابق صدر شعبہ عربی اور رکن انتظامی دائرۃ المعارف العثمانیہ، معتمد مسجد حاضہ، خطیب مسجد حاضہ، مصلیان کرام، مولانا صابری صاحب کے خطاب کے بعد یہ محفل کو برخاست ہونا ہی چاہیے تھا، کیونکہ اتنے بلیغ اور فصیح اور یعنی اسرار و لطائف سے مزین درس قرآن سننے کے بعد اب کوئی بات تشنا طلب نہیں تھی اس سلسلے میں، مگر تیمناً و تبرکاً میں مولانا کی درخواست پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اولاً میں مولانا کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے 15 سال میں ماشاءاللہ 15 پاروں کی مکمل تفسیر فرمائی۔ اس کا آج میں خوش نصیب ہوں کہ ان کے درس میں شریک ہو سکا اور ان کے روح پرور تفسیر سے میں مستفید ہو سکا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دائمہ اور صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کے سائے کو ہم پہ دراز رکھے، اور بقیہ پاروں کی بھی، بقیہ حصے کی بھی تفسیر مکمل کرنے کی توفیق ان کو عطا فرمائے، اور سامعین کرام کو بھی اس تفسیر کو مکمل سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، ایک مفسر کے لیے کئی علوم کا جاننا ضروری ہے۔ صرف، نحو، بلاغت، عربی زبان کی تاریخ، عربوں کی تاریخ، اور پھر اس کے علاوہ حضرت علی سے یہ روایت منسوب ہے کہ لکل آیت ظاہر و باطن یا ظاہر و باطن و حد مطلع، ہر آیت کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے، ایک حد ہوتی ہے، ایک مطلع ہوتی ہے۔ تو ظاہری تفاسیر تو ماشاءاللہ بہت سارے حیدرآباد میں ہو رہے ہیں، مگر قرآن مجید کا جو باطن ہے یہاں سننے کو ملتا ہے۔ یہاں قرآن کا ظاہر بھی ہے، قرآن کا باطن بھی ہے ماشاءاللہ۔ یہ تفسیر بہت کم جگہ ہم کو دیکھنے میں آئی ہے، اور جہاں تک مولانا صابری صاحب کا تعلق ہے، یقیناً یہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ بالکل حقیقت ہے کہ مولانا نہ صرف صرف جانتے بلکہ صرف کے استاد ہیں، نہ صرف نحو جانتے بلکہ نحو کے استاد ہیں، نہ صرف بلاغت جانتے بلاغت کے استاد، نہ صرف تاریخ زبان کی بلکہ تاریخ کے استاد، اور پھر نور اللہ نور کہ مولانا کو دیکھ کر ہم کو ہمارے اسلاف کی، ہمارے صحابہ کی یاد آتی ہے کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا کہ پہلے وہ حفظ قرآن کرتے تھے، تو مولانا نے بھی اپنے درس کا آغاز حفظ قرآن سے کیا۔ تو ایک تو زبردست
جو ہے وہ استاد ہے عربی زبان کی، یہ خود ایک بڑی نعمت ہے، مفسر کے لیے بڑی نعمت ہے۔ دوسرے حافظ قرآن، عالم وہی عالم ہے جو حافظ قرآن ہے۔ اب یوں تو کہنے کو سب عالم ہی کہتے ہیں، مگر اصل عالم وہ ہے جو پہلے حفظ کرے، قرآن کو حفظ کرے، پھر اس کے معنی کا حافظ بنے۔ تو مولانا الفاظ کے بھی حافظ ہے، معنی کے بھی حافظ ہے۔ نمبر 3 جو ہے، جو خوش نصیبی ہے آپ کی اور ہماری، کہ مولانا سلسلے سے وابستہ ہے، نہ صرف وابستہ بلکہ سلسلے کی جو ہے ارادت اور آپ کے لیے بیعت کی اجازت بھی ہے اور خلیفہ مجاز بھی ہے، تو اسی لیے تفسیر میں وہ صوفیانہ رنگ بھی شامل ہے۔ یہ تمام چیزیں دیکھیں، درس قرآن تو حیدرآباد میں جاری ہے، یہ عاجز بھی 13 سال میں ایک درس مکمل کیا اور مولانا اس وقت تشریف لائے تھے، مگر جو ہے مولانا میں اور ہمارے درس قرآن میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیوں کہ ہم حافظ نہیں ہیں، ہم الفاظ کے حافظ نہیں ہیں، معنی کے بھی حافظ نہیں ہیں، کچھ یہاں سے وہاں سے۔ اور آخری جو 5ویں جو خصوصیت ہے، آپ نے دیکھا کہ تفسیر تو بہت لوگ کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، مگر مولانا کی تفسیر میں جو مآخذ ہے، جو مصادر ہے، جن کتابوں سے مولانا آپ کو کوٹ کر رہے ہیں، وہ بہت ہی مشہور تفاسیر ہے۔ تفسیر مظہری کا حوالہ آپ سنا، تفسیر روح البیان کا حوالہ آپ سنے، تفسیر قرطبی کا بیان ہے، خازن ہے۔ ویسے تو آپ کا بہت کافی جو وسیع مطالعہ ہے، مگر اس درس کے دوران جن تفاسیر کا آپ نے ذکر جو ہے کیا ہے، وہ تفسیر کی دنیا میں بہت ہی معتبر اور جو ہے بہت ہی معتمد مآخذ سمجھاتے ہیں۔ مگر افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا مفسر یہاں درس دے رہا ہے، مگر یہاں پر آنے والوں کی تعداد محدود ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر شخص آنے والا اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے خاندان والوں کو لے کے آنا چاہیے تھا۔ کیوں کہ آپ نے سنا، مولانا سے سنا اس سے پہلے کہ لا یشقی جلیسہم، کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، محروم نہیں ہوتا۔ لا یشقی جلیسہم، علماء کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، اس کو کچھ نہ کچھ اس کی رحمت کی چند مل جاتی ہے۔ تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے اگر ہم یہاں اپنے دیکھیے دوسری جماعتوں کے لوگ جب آتے ہیں تو اپنی بیویوں کو بھی لے کے آتے، بیویوں کو، محلے والوں کو لیتے، بھائی گلے میں ہاتھ ڈالتے، ایسا کرتے لے کے آتے۔ مگر ہم سنیوں کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ ہم اپنے نہ اطراف میں، نہ اپنے اولاد کو، نہ اپنے بھائیوں کو کچھ نہیں بولتے، سیدھا اٹھ کے یہاں آتے۔ یہی تو قصور ہے ہمارا۔ آپ کے گھر میں بھائی نہیں ہے، آپ کے گھر میں بیٹے نہیں ہیں، آپ لا سکتے مگر آپ کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے آپ لوگوں کو۔ میرا بھی اس میں میں بھی ذمہ دار ہوں اس کا۔ تو ہم سنیوں میں وہ جو جذبہ ہے نا کھینچ کے لانے کا نہیں ہے، یہ ہماری محلے کی محرومی ہے۔ میری آج سعادت بخشی ہے، میری خوش نصیبی کہ آج مولانا کے درس میں شریک ہو سکا، اگرچہ کہ میں خود ایک قرآن کے درس کی تکمیل کے بعد اب 2 خود درس قرآن میں چل رہے ہیں، مگر جو لذت، جو روحانی، جو مجھے یہاں پہ آسودگی اور اطمینان اور مزہ ملا، وہ تفاسیر، بڑے بڑے تفاسیر پڑھنے نہیں ملتا۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ابھی وقت ہے، مولانا نے خالی آدھا حصہ مکمل کیا ہے اور آدھا ابھی قرآن باقی ہے۔ میری گزارش ہے تنہا مت آئیے، بلکہ میری گزارش ہے معتمد صاحب کے، اگر میرے درس قرآن میں بہت لوگ التماس کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ہم خواتین کو بھی لانا چاہیے، ایسا ٹھیک ہے۔ اگر ایک پردے کا انسان ہے، مسجد جو ہے چونکہ فرسٹ فلور بھی ہے، سیکنڈ فلور بھی ہے، خواتین آنا چاہتے ہیں تو خواتین کو بھی آنے دیجیے اس سے۔ اور آج کے دور میں صرف قرآن مجید سے ہی ہم باطل طاقتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ویسے تو درس قرآن بہت چل رہے ہیں، مگر اسے مولانا فرما کہ تحفظ ذہنی کے ساتھ وہ درس قرآن دیتے ہیں اور اپنی غلط بات کو قرآن کے مجید سے نعوذ باللہ قرآن مجید کے حوالے سے بات کریں۔ یہی قرآن ہے، یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیر، اس واسطے بولا۔ اور آخری بات سن لیجئے، مولانا نے ایک نئی بات ہے درس کی، 5-6 خصوصیت بتایا میں۔ اکثر مترجمین اور مفسرین سے جو غلطیاں ہوئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ علم دلالہ یا علم دلالہ کی جہالت، اس سے ناواقفت۔ علم دلالہ کہتے ہیں یا اس کو علم دلالہ بھی کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ لفظ ایک رہتا، معنی مختلف تھے۔ ایک لفظ رہتا، اس کے معنی الگ، ایک لفظ کے قرآن مجید کا ایک لفظ بہت ہی پریگننٹ بولتے ہیں اس کو انگلش میں، پریگننٹ، حالانکہ لفظ پریگننٹ بہت برا ہے، مگر ایک لفظ میں کئی معنی اس میں چھپے ہوئے ہیں۔
ایک مفسر ہی، ایک عارف باللہ ہی اس کے معنی اس آیت کے لحاظ سے انتخاب کر سکتا. جیسے آپ دیکھیں مومن، اب مومن کے معنی اللہ کو بھی مومن ہے، رسول بھی مومن ہے، ہم بھی مومن ہیں. اب اس میں تینوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے. وہ اللہ کا مومن ہونا الگ ہے، رسول کا مومن ہونا الگ ہے، ہمارا مومن الگ ہے. اب اس کے ترجمے میں جو نزاکت ہے اس کو کون سمجھ سکتا؟ اہل زبان سمجھ سکتا. ایسے ہی جو ہم سے غلطیاں ہوئے ہیں، مترجمین سے جو غلطیاں ہوئے ہیں، وہ بتاؤں وہ غلطیاں 3 ہیں جس پہ ہم اکثر مولانا سے بحث کرتے رہتے ہیں. میں مولانا سے استفادہ کرتے رہتا ہوں اور کئی چیزیں پوچھتے رہتا ہوں. ایک تو ہے جو غلطی ہوئی ہمارے مترجمین سے، مفسرین سے، وہ ہے زال کے ترجمے میں. زال کے ترجمے میں بڑے بڑے مفسرین کے قدم ڈگمگا گئے، کیونکہ زال کے ڈکشنری کھول کے معنی دیکھیں تو کیا گمراہ کے معنی ہیں، گمراہی کے معنی ہیں، مگر اس کے اور بھی معنی ہیں نا. اچھا اگر تم گمراہی کے معنی پکڑ کے چلیے تو تم قرآن کے منشے کے خلاف جا رہے ہیں. قرآن کا اسلوب کیا ہے؟ یفسر بعضها بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر بیان کرتی. ایک جگہ اجمال ہے تو دوسری جگہ اس کی تفصیل آتی. جیسے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کہ ہم نے آپ کو جب نعوذ باللہ گمراہ پایا تو ہدایت دی. نعوذ باللہ یہ ترجمہ پہلے لکھے اب نکال دیے. آپ لوگ جب اٹھ گئے، جب آپ لوگ اٹھ گئے تو بدل دیے. ہم پڑھے یہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا کی تفسیر میں ہم پڑھے کہ ہم نے جب آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی. ارے نالائق ہو، تم ہی پڑھ رہے ہیں علم یجد کا یتیمن فآوا، جس کے اوپر آوا ربانی ہے، جس کے اوپر ربانی سایہ ہے. اسی آیت میں رب علم یتیمن آوا کے بعد وجد کا ظالم ہے. ارے نالائق ہو، جس کے اوپر ربانی سایہ ہے وہ کبھی گمراہ ہو سکتا؟ علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو ہم اپنا سایہ نہیں دیا؟ وہ ذات جو بچپن ہی سے ربانی سائے میں پرورش پائی وہ کیسے گمراہ ہو سکتی؟ تو معلوم یہ ہوگا کہ ہرگز یہاں ذال کے معنی گمراہ نہیں ہے. یہی بتا رہا آوا ربانی علم یجد کا یتیمن فآوا. اللہ فرمانا کیا میں نے آپ کو اپنے نگرانی میں نہیں لیا؟ ادھر پھر فرمان وجدک ضالًا فہدیٰ، تو وہ معنی نہیں ہے جو عام لوگ کر رہے ہیں. یہ علم دلالہ کی ناواقفت ہے، کیونکہ قرآن کی تفسیر خود قرآن کر رہا ہے. یہاں تو لکھ دیے بیٹے تم کہ گمراہ ہے، بلکہ پھر سورہ نجم میں کیا بولتے ہیں؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ کہ تمہارے صاحب کبھی گمراہ نہیں ہوئے. اب کیا بولتے بیٹے تم تو لکھ دیا یہاں پر گمراہ، بلکہ اب قرآن خود بولا ما ضل، نفی ہے، ما ضل صاحبکم، تمہارے صاحب کس کو بولتے معلوم؟ پوچھو مولانا سے. صاحب وہ جو آپ کے ساتھ رہے. حالانکہ ما ضل نبی کو آ سکتا تھا، ما ضل رسول کو آ سکتا تھا، مگر یہاں کیا ہے؟ ما ضل صاحبکم. تو کیا صاحب اس کو بولتے ہیں جو مصاحبت جس کی ہوتی ہے، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنے والا ہے. وہ کیا مطلب؟ کہ نبی کی شفقتیں، نبی کی رحمتیں، نبی کا سایہ ہمارے ساتھ ہے، اسی لیے ما ضل صاحبکم، تمہارے صاحب نہ کبھی گمراہ ہوئے وما غوا، نہ بھٹکے. تو ضلع کا ترجمہ عدم دلالت کی وجہ سے غلط ہو رہا. نمبر 2، میں آج تقریر وہی کر کے آیا، 2 جگہ تقریر وہی کر کے آیا. بہت اہم بات ہے یہ، سنیں نا. الرسول النبی الامی، وہ رسول بھی ہے، نبی بھی ہیں اور امی بھی ہیں. تو آپ لوگ دیکھو، جا کے کھول کے دیکھو، رسول، نبی اور نعوذ باللہ وہ جو ان پڑھ ہے، نعوذ باللہ جو ان پڑھ ہے، نبی رسول کا ترجمہ رسول کرے، نبی کا ترجمہ نبی کرے، مگر امی کا ترجمہ ان پڑھ کرے. اب تینوں ترجمہ کرنا تھا. رسول کا ترجمہ بھیجے ہوئے، نبی کا ترجمہ غیب کی بات بتانے والا. جیسے آپ سنیں کہ نبی کی شانش یہ ہے کہ غیب کی بتا، نبی ہوتا ہی وہ جو غیب کی بات بتائے، ورنہ وہ نبی کیا ہے؟ نبووں سے نبی ہے، خبر دینے والا آگے نبی ہے. پھر کون سا نبی ہے؟ وہ امی ہے. تو لکھ دیے نعوذ باللہ. حالانکہ آپ کو معلوم ہے امی سرکار کا لقب ہے، لقب کا ترجمہ نہیں ہوتا، یہ ادب کے خلاف ہے. مگر یہاں ترجمے کی کوشش ہوئی. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مگر اصل پوائنٹ مجھے بولنا ہے. لقب کا ترجمہ نہیں ہوتا تھا، مگر انہوں کر کے کیا کرے؟ شان رسالت میں اب ان کی نیت کیا تھی ہم نہیں بولتے.
دلالت کی، عدم معرفت کی وجہ سے کیا ہوا؟ ان پڑھ بولے، حالانکہ ویسا نہیں ہے۔ سنیے، مکہ پوری زمین کا مرکز ہے، معلوم نہیں؟ مکہ پوری زمین کا مرکز ہے۔ جیسے ہمارے جسم کا یہ ناف ہے، میں اگر 5 فٹ کا ہوں تو یہ 2.5 فٹ ہے، نیچے 2.5 فٹ ہے، کان سینٹر پوائنٹ ہے وہ، اس کو بولتے بلی بٹن بولتے انگلش میں، عام زبان میں، کیمسٹ بایولوجی میں الگ ہے، عام زبان بلی بٹن، چلو آدھا ادھر آدھا ادھر۔ ایسے ہی پوری زمین کا اگر میپنگ کرے، سروے کرے، تو سینٹر پوائنٹ کون ہے؟ کہ ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین ہے، سینٹر پوائنٹ ہے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں اہم سوال، یہ بتاؤ کہ حضور کی بعثت سے پہلے کوئی نبی مکے میں آیا تھا کیا؟ بولو بولو بھائی، آئے، اطراف میں آئے، مدین میں آئے، مصر میں آئے، شام میں آئے، جی تقریباً اطراف کے مالک، اطراف کے علاقوں میں، مگر مکے میں جو پوری دنیا کا مرکز ہے کوئی نبی نہیں آیا۔ اور اس نبی کے لیے جو مکہ ہے لازمی ہے، جو مکے میں مبعوث ہوں گا، چونکہ مکہ پوری دنیا کا مرکز ہے، قرآن بولا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، یہ وہ ہستی، وہ جگہ ہے جو مبارک ہے، برکت والی ہے، وہ ہدی للعالمین، سارے جہانوں کے لیے یہ ہدایت کا مرکز ہے۔ لہذا جو نبی یہاں مبعوث ہوں گا اس کی نبوت، اس کی رسالت عالمی ہوگی، یونیورسل ہوگی۔ اب ترجمہ سنم، اب لکھے امی، تو لکھے بجائے یہ امی کا ترجمہ ادھر جانے کے کیا لکھے؟ ان پڑھ۔ ان پڑھ تو نہیں بولتے ہم بولتے بے پڑھے ہوئے، ہم وہ بھی نہیں بولتے، کیا بولتے بھائی؟ پھر بھی ہم بولتے بے پڑھائے ہوئے بولتے ہم، ان پڑھ بھی نہیں۔ ارے نبی پڑھنے نہیں آیا تھا، نبی پڑھانے آیا تھا۔ بُعِثْتُ مُعَلِّمًا لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، تم ہی لکھے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تم تو کوشش کرتے تھے چھپانے کی، مگر رحمان پورا کھول دیا کہ اللہ نے، رحمان نے قرآن سکھایا۔ الرحمن رحمان علم القرآن، سکھایا قرآن۔ کس کو سکھایا جی؟ بولو نا، کس کو سکھایا؟ بولو کس کو سکھایا؟ یہ اتنا واضح ہے، بولنے کی ضرورت نہیں تھی، ماں اتنا واضح تھا۔ علامہ 2 مفعول چاہتا، ایک مفعول تو ہے الرحمن، رحمان کیا کرے؟ علامہ سکھائے، کیا سکھائے؟ قرآن۔ کس کو؟ ارے بولنے کی بات کیا ہے جی؟ اپنے حبیب کو۔ تو وہ جو سرکار کا جو اسم مقدس ہے محذوف ہے، کیوں؟ اس کی ضرورت، بات بہت واضح ہے۔ الرحمن علم القرآن۔ اور سنو، یہاں حیدرآباد بھی، ارے میاں بڑے بڑے اولیاء کا شہر ہے یہ حیدرآباد، بڑے بڑے، ہم خوش نصیب ہے کہ ہم کو اولیاء کا شہر ملا، مدین علم ہے۔ ایسے دروس کے محفلیں، میں مدراس گیا، میں کلکتہ گیا، انڈیا کا پورا انڈیا گھومے، مولانا بھی گھومے، مگر ایسا ماحول بابا کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ جو ماحول نا محبت والوں کا، آج ڈی سی پی صاحب ایک سالار جنگ میوزیم میں جلسے ملا تھے، تو اس میں پروفیسر مصطفیٰ، وہ ہے نا لا یونیورسٹی کے فیضان مصطفیٰ وائس چانسلر، تو وہ ڈی سی پی نیا آئے کہتے، آ کے بولے ارے میرے کو جب پوسٹنگ ہوئی، بولے حیدرآباد کو جا رہا تو خطرناک پلیس سے باپ، چاقواں چھریاں چلتے رہتے ویسا ایسا، مگر میں دیکھ رہا ہوں جتنی محبت مجھے یہاں ملی انڈیا کے کئی حصے میں نہیں ہے۔ جو محبت اور جو اخلاق، جو محبت وابستگی حیدرآباد والوں میں وہ کہیں بھی نہیں ملی۔ آج کا ڈی سی پی بولا، آج کا جب شاید اخبار میں کلائیں گا، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں ترجمہ کر رہے ہیں کہ رحمان نے سکھایا قرآن، کس کو سکھایا؟ اپنے نبی کو۔ کون بولے معلوم؟ حیدرآباد کے مشہور پروفیسر معاشیات کے، مگر تفسیر ایسی کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے مفسرین کے سامنے پانی بھر رہے ہیں۔ اور سنو ایک بات سنو، اور عالم بننے کے لیے 12 تا 14 سال ضروری ہے۔ عالم بننے کے لیے 12 تا 14 سال، ولی بننے کے لیے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ ایک لمحے میں اگر اللہ والا ہے کوئی، ڈال دے نظر، تو ایک ہی لمحے میں ولی بنتے آپ۔ اور ولی کا مرتبہ عالم سے بڑھ کے ہے۔ قرآن میں کہیں بھی علماء کا ذکر نہیں ہے، ایک دو جگہ ذکر ہے، جہاں جہاں ذکر ہے اولیاء 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 کا ذکر ہے۔
تو معلوم ہوا کہ اولیاء افضل ہے علماء سے، اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کسی کو ولی نہیں مانتا جب تک کہ اس کو علم دے. متخذ اللہ جاہلا ولی، اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو ولی نہیں مانتا. ولی جب بناتا تو اس کو معرفت علم دیتا اس کو. تو علامہ الیاس برنی جن کے نام سے روڈ بھی ہے ماساف ٹینگ پہ، ان کے ملفوظات ہے، اس کا نام ہے، ملفوظات کا نام ابھی بتا رہا ہوں میں، بہت اچھا نام ہے اس کا، ملفوظات کا نام ابھی یاد آئے گا. ملفوظات میں ایک اہم بات لکھی، کیا لکھی معلوم؟ الرحمن علم القرآن، پہلے قرآن کی تعلیم کی بات ہو رہی، بعد میں خلق الانسان کا ذکر آ رہا. سمجھے بات کو؟ حالانکہ انسان پہلے پیدا ہوا، ہمارے انسان پہلے پیدا ہوا، قرآن بعد میں نازل ہوا، تو پہلے انسان کی تخلیق کا ذکر آنا تھا. پہلے تعلیم قرآن ہے، کس کو دیے تعلیم قرآن؟ جب انسان پیدا نہیں ہوا تھا. کس کو دیے؟ الرحمن علم القرآن، کس کو تعلیم دیے؟ جبکہ خلق الانسان بعد میں آ رہا. اور یہ ترتیب معنی خیز ہے. آپ بولیں گے قرآن کی فضیلت پہ سے کہا گیا، ہاں ٹھیک ہے، یہ معنی ظاہر من یہی قرآن کی فضیلت کی وجہ سے ذکر پہلے آیا، مگر انہوں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے، حضرت جابر پوچھے سرکار سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ بولے جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. اپنے نور سے مجھے پیدا کیا، میرے نور سے سب کائنات کو بنایا اللہ تعالیٰ. جب میرا نور پیدا ہوا، نہ کرسی تھے، نہ لوح تھے، نہ قلم تھے، نہ شجر تھے، نہ حجر تھے، نہ بحر تھے. اللہ تعالیٰ میرے نور سے سب پیدا کیا. تو معلوم ہوا کائنات کی جان اور اصل میرا نبی ہے. اسی لیے یہاں پر وہ لفظ امی ہے، امی کے معنی کیا معنی؟ اصل، مرکز. امی کے ہرگز معنی، پھر بات پر رہا، امی کے ڈکشنری معنی دیکھو تو ان پڑھ کے معنی بھی ہے ماں. امیین جمع ہے ان پڑھ ہے، امی کی جمع امیین. وہ تمہارے لیے، وہ نبیوں کے لیے امی وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہیں. لفظ یہ دلالہ کی کمی ہے بیٹے تم کو، تم پڑھے نہیں ابھی علوم، یہاں سے ماں کے سیکھ لے کے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر بیٹے تم کو نہیں معلوم ہے تو اہل ذکر سے پوچھو، اہل ذکر سے پوچھو. مگر یہ انٹرنیٹ کا یہاں سے وہاں سے کتابوں کا علم لے رہے ہیں تو گمراہ کرتا. جب تک کہ تم صاحب قرآن کی عظمت، صاحب قرآن سے محبت نہیں رکھیں گے، یہ قرآن تمہارے حلق سے نہیں اترنے والا ہے. تو ہونا کیا، میں کیا بتا رہا تھا کہ یہاں پر امی کے جو معنی ہے ان پڑھ کے ہرگز نہیں ہے. پھر کیا ہے سنو، ام القریٰ بستی کا نام ہے، مکہ قرآن میں ذکر ہے ام القریٰ، بول تو پورے بستیوں کا مرکز. قریۃ جمع قریٰ ہے، پورے بستیوں کا مرکز. بول تو اب بول رہا ہوں گلوبل لینگویج میں، گلوبلائزیشن کا بول رہا ہوں، دا ورلڈ ہیز بیکم ولیج بول رہے ہیں. دیکھو قرآن کا جو لفظ ہے قریہ آج ماڈرن لینگویج میں استعمال ہو رہا کہ دا ورلڈ ہیز بیکم ولیج، پوری دنیا ایک گاؤں بن گئی. کئی کو بولے تو کیوں بول رہے ہیں؟ اس واسطے گاؤں میں اتنی قربت تھی، کون مرا کون جیا، دواخانے کون گئے، کس کے میں کیا بیٹا ہوا بیٹی، قریب اتنا گاؤں چھوٹا رہتا تو ایک دوسرے کی معلومات جلدی معلوم ہوتے. تو اسی لیے گاؤں سے تعبیر کرے. تو گلوبلائزیشن بولتا دنیا اتنی قریب ہو گئی، ہم تقریر کر رہے ہیں امریکہ میں واٹس ایپ پہ ڈالتے وہاں سننے آ رہی ہے، یہاں کی تقریر واٹس ایپ وہاں سننے آ رہی، وہاں کی بات ہم بیٹھ کے سن سکتے. تو دنیا اب ولیج بن، ایک گاؤں بن گیا کہ آسٹریلیا کی بات ہو کہ امریکہ کی، جرمنی میں ہو کہ لندن میں، فوری معلوم ہوتا. تو اب کیا بولے معلوم، مکے کا جو نام ہے ام القریٰ ہے، پورے بستیوں کی بولتا پورے ورلڈ کی سینٹر پوائنٹ کیا ہے؟ مکہ ہے. مکے کا نام کیا معلوم؟ بکہ. مکے کا نام جو پرانا نام ہے کیا معلوم؟ ابھی جو قرآن پڑھا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، کہ پہلا گھر اللہ نے جو بنایا وہ کیا ہے؟ مکے میں بنا. بکہ کے معنی کیا؟ بکہ بولتے ہو کمر توڑنے والا. کس کی؟ آپ کی نہیں، آپ کے گناہوں کی. کمر توڑنے والا کس کی؟ جہاں جب گیا جو ٹھہرا کعبے کے سامنے تو اس کے گناہوں کی کمر ٹوٹ گئی، گناہوں سے پاک ہوگا. جیسے اللہ کے گھر کے سامنے ٹھہرا گناہوں سے پاک ہوگا. اور سنو یہ جو گھر ہے بیت اللہ مجازی ہے. ابھی آپ نے سنا جب تک کہ کعبے کے آپ سامنے ہے آپ کا کعبہ ہے، کعبہ آپ کا ہے، مگر یہ مجازی ہے تو یہ اس کی فضیلت ہے. اور اللہ کا کلام صفت ہے،
صفت ذات سے متصف رہتی ہے. جب ہم صفت کو پڑھتے ہیں ذات کا پڑھ تو بھی اس میں پڑھتا ہے. اسی لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ میاں کم سے کم پاؤ پارا پڑے بغیر خرچ نہیں کرنا. پاؤ پارا پڑے بغیر خرچ نہیں کرنا. حضرت مولانا ابوالفضل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جن کو کہتے ہیں امام اعظم ثانی کہتے ہیں, روزانہ 2 پارے پڑھتے تھے. بولے ایک پارا حفظ کا میں ارادہ کرتا ہوں اور ایک پارا کہ اللہ نے مجھے حافظ بنا بطور شکرانہ, اور ایک پارا پڑھتا ہوں. 2 پارے پڑھتے تھے روزانہ. بہت بڑے عالم. اس کے علاوہ ان کے سراہنے کیا رہتے تھے؟ مکتوبات امام ربانی. روزانہ ان کے سراہنے رہتے تھے مکتوبات امام ربانی. اور بندہ نواز تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میری ترقی, میری روحانی ترقی کے 2 راز ہیں, تلاوت قرآن اور سما کا سننا. سما بول تو وہ سما نہیں, بندہ نواز سما جس میں مضامیر ہے, نہ کوئی جو ہے وہ بند سما رہتا تھا. بندہ نواز سما فرماتے تھے, نہ مضامیر ہوتے تھے, نہ اس میں کوئی جو ہے بے داڑھی لوگ بیٹھتے تھے, بہت ہی ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ. تو فرماتے میری ترقی کا راز 2 ہے, سما اور تلاوت قرآن. تو تلاوت قرآن آپ لازم کر لیجئے, انشاءاللہ بن مانگے آپ کی دعائیں قبول ہیں انشاءاللہ. کیوں؟ حدیث میں کہ جب بندہ ذکر میں مصروف ہوتا ہے اس کو وقت نہیں ملتا دعا کا. اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس کی تمام حاجتیں پوری کر دو, کیونکہ یہ صبح شام میرے ذکر میں مصروف ہے, لہٰذا بن مانگے اس کی دعائیں پوری کر دو اس کی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ علم دلالہ جو بہت اہم علم ہے, اس کی عدم واقفیت کی وجہ سے یہ سارے غلطیاں ہو رہے ہیں. تو امی کا ترجمہ کیا ہے؟ ام القریٰ بولتے کیا ہے؟ بستیوں کی ماں. تو جس جگہ مکے میں جو ام القریٰ ہے وہاں پر پہلی مرتبہ دعوت حضور سے پوچھے سرکار آپ اپنے بارے میں کچھ فرمائیے, تو بولے میں دعائے ابراہیمی ہوں اور کیا بشارت عیسیٰ بھی ہوں. میں ابراہیم میرے جد اعلیٰ ابراہیم کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ کی میں بشارت ہوں. کیا مطلب؟ حضرت ابراہیم السلام مقام ابراہیم پر ٹھہر کے دعا مانگے تھے, ربنا وابعث فیہم رسولا, ربنا وابعث فیہم رسولا, اے اللہ ربنا وابعث فیہم یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اے اللہ اس بستی میں مکے میں ایک رسول بھیج جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے گا, ان کا تزکیہ کرے گا, علم و حکمت کی باتیں سنائے گا. تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم جب دعا مانگ رہے تھے وہ دعا میں کون تھے؟ وہ دعا میں آپ مشخص تھے, متعین تھے. کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ رسولوں کی دعا نہ مانگ رہے ہیں, ایک رسول دعا نہیں, ایک رسول دعا مانگ رہے ہیں. ربنا وابعث فیہم رسولا, اس بستی میں ان عرب کے اس علاقے میں ایک رسول بھیج جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے گا. تو معلوم یہ ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد سے جتنے انبیاء آئے بنو اسرائیل میں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ بھی ادھر سے ہے. یہ آسمان نبوت کے تارے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد سے جتنے انبیاء آئے وہ آسمان نبوت کے تارے تھے. اب آسمان نبوت کا آفتاب طلوع ہو رہا ہے. وہ کہاں سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی ذریت سے, نہ پہلے نہ بعد میں, صرف ایک ہی رسول آئے, وہ دعائے ابراہیمی تھی, ربنا وابعث فیہم رسولا, اے اللہ ان کے اندر ایک رسول بھیج جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے. تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذریت میں سے صرف ایک آئے, مگر سب کے سردار بن کے آئے. تو آخر میں ان کی تخلیق, ان کی ولادت سب سے پہلے ہوئی, ظہور بعد میں ہوا. اسی لیے ہم علماء کہتے ہیں یہ ظہور نور کی بات ہے. کیا ہے یہ ظہور نور کی بات ہے کہ نور تو پیدا ہو گیا تھا مگر ظہور اب ہو رہا ہے. اسی لیے حضرت عبدالحق شاہ محدث دہلی فرماتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن, اللہ کی حمدی ہے اور نبی کی نعت بھی ہے, کیونکہ اللہ بھی اول ہے, آخر ہے, ظاہر ہے, باطن ہے. اس کا حبیب بھی تخلیق میں اول, ظہور میں آخر. تخلیق میں اول ہے, اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے نبی کے نور کو پیدا کیا. اور پھر پوچھے متی وجبت لک النبوہ, آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ تو آپ فرماتے ہیں کنت نبیا و آدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے مرحلے سے گزر رہے تھے. تو آپ تخلیق میں اول ہے
ظہور میں آخر میں ہے، اسی لیے کہا گیا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، آپ کی ذات ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ام القریٰ کی بستی میں آپ تشریف لائے، واحد نبی تھے، نہ آپ سے پہلے کوئی آئے، اور آپ کی آمد سے تو دروازہ نبوت کا بند ہی ہو گیا۔ اب سنیے آخری بات، اگر فرض کیجئے دو یہاں شخص بیٹھے ہوئے ہیں، عبد الرحمن صاحب کے نام ہے، تو نعت شریف لائے عبد الرحمن صاحب، تو دونوں اٹھ کے آتے، نہیں میری مراد عبد الرحمن صاحب حیدرآبادی سے ہے، ایک اور ہے عبد الرحمن لکھنوی، ان کو بعد میں بلائیں گے ہم۔ اچھا ٹھیک ہے، لکھنؤ والے، تو بولے عبد الرحمن حیدرآبادی سے گزارش ہے کہ نعت شریف پیش کریں، آئے پڑھے سنا۔ اب گزارش ہے لکھنوی صاحب سے، تو معلوم ہوا کہ جس کی جو مقام سے نسبت ہے اس سے یاد کرتے۔ اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا الرسول النبی الامی سے یہاں مراد وہ نبی جو ام القریٰ میں تشریف لائے۔ اس اعتبار سے آپ امی ہیں، نہ کہ نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اب نہ پڑھنے کی وجہ سے تو تمام انبیاء میں یہ صفت مشترک ہے، نہ صرف حضور کے لیے، حضور سے پہلے جتنے انبیاء ہیں وہ سب کے سب بے پڑھے ہوئے تھے، بے پڑھائے ہوئے تھے، ان کا کوئی استاد نہیں تھا، اللہ نے ان کو وحی کے ذریعے پڑھایا تھا۔ تو پھر اس میں خاصیت حضور کی کیا ہے؟ عیسیٰ بھی نہیں پڑھے، موسیٰ بھی نہیں پڑھے، سلیمان بھی نہیں پڑھے، داؤد بھی نہیں پڑھے، کسی نبی کو زمین والے نے پڑھایا، سب کو اللہ پڑھایا، تو سب کے سب امی تھے۔ پھر اس میں حضور کی یہ تخصیص کیا ہے؟ اس میں یہاں تخصیص ام القریٰ کی وجہ سے ہے، اور یہ اعلان ہے کہ یہ دنیا کا مرکز ہے، لہٰذا یہاں جو بھی نبی آئے گا وہ یونیورسل ہوگا، اس کی رسالت گلوبل ہوگی۔ تمہاری عیسائیت کے ڈنکے نہیں بجیں گے، عیسائیوں کو فخر ہے کہ وہ گلوبل نبی ہمارے ہیں، نہیں، اگر وہ مکے میں پیدا ہوتے تو ہم ان کو مانتے تھے گلوبل، چونکہ مکہ پوری دنیا کا مرکز ہے، یہاں جو نبی آئے گا اس کا ہوگا اسٹیٹس گلوبل اور یونیورسل۔ بتائیے حضور سے پہلے نہیں آئے نہ حضور کے بعد کوئی آئے، تو معلوم یہ ہوگا کہ اے عیسائیوں، اے یہودیوں، تمہارا دعویٰ بلا دلیل کے، جبکہ میرے نبی کا جو بعثت ہوئی ہاں پر دلیل بھی ہے کہ ام القریٰ میں آپ تشریف لائے اور وہ باہر نبی آپ کی ہے، لہذا یہاں ترجمہ بجائے ان پڑھ کے بولے کہ ام القریٰ کے نبی، اسی لیے امی کہتے ہیں۔ ام القریٰ میں آنے والے کو امی، حیدرآباد میں پیدا ہوئے حیدرآبادی، لکھنؤ میں پیدا ہوا لکھنوی، چونکہ حضور کی بعثت ام القریٰ میں ہوئی اسی لیے آپ کو اس نسبت سے امی کہتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہوئے امی، دوسرے کائنات کی اصل آپ ہی ہے، آپ تو سنتے آئے ہیں۔ اس اعتبار سے ان پڑھ کے معنی کبھی مت کیجئے، اور ایسے تراجم کو مت پڑھیے جس سے تنقید سے رسالت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس سننے کو سنانے کو قبول فرمائیں، اور مولانا کی عمر دراز فرمائیں، صحت و عافیت فرمائیں، اور جتنے یہاں پر جہاں ہمارے سامعین کرام ہیں ان کو بھی استقامت فرمائیں کہ پوری تلاوت قرآن کی تفسیر سننے کا ان کو موقع عطا فرمائیں، اور ہمارے جو جائز دینی دنیاوی اور اخروی جو ہمارے مقاصد ہیں اللہ ان کو پورے کرے۔ ہمیں جو بیمار ہیں ان کی شفا کاملہ عاجلہ فرمائے، جو بے روزگار ہیں رب العالمین ان کو حلال روٹی عطا فرمائے، جن کے لڑکیاں رب العالمین شادی کے انتظار میں ہیں ان کو نیک جوڑوں سے ملا دے رب العالمین، جو طالب علم یا ملازمت کی تلاش میں ہیں ان کو رب العالمین اچھی ملازمت فرمائے، جو ملازمت میں پہلے سے ہی اللہ ان کی ملازمت کی ترقی فرمائے، جو تجارت میں رب العالمین تجارت میں دن دگنی رات چون ترقی فرمائے العالمین یا رب العالمین۔ اس محفل کو سجانے والے دامیں درمیں سخنے خدمے جو بھی حصہ لیا رب العالمین ان کی دین دنیا اور آخرت سنوار دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔